آئیے ہم کتاب مقدس میں سے پہلے دیکھتے ہیں زبور کی کتاب، اس کا 68 باب ہے۔ خدا تنہا کو خاندان بخشتا ہے۔ آپ نام کے پڑھے اس میں جانے کے وسیلے سے ہم سب کو برکت۔ فیملی ایک زبردست انسٹیٹیوشن ہے جس کو خدا نے اس زمین پر اس لیے رکھا ہے کہ خدا کا جلال ظاہر کرے۔ ہم سب جتنے یہاں موجود ہیں، وی بلونگ ٹو سم فیملی، کسی نہ کسی فیملی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اور بیک وقت آپ جو کرسچنز ہیں، آپ جو ہے ایک زمینی فیملی ہے اور آپ کی ایک بڑی فیملی ہے جسے آسمانی فیملی کہا جاتا ہے، خدا کا گھرانہ۔ تو زمین پر بے شمار لوگ ہیں، بہت سارے رنگوں کے، بہت ساری زبانیں بولنے والے، بہت سارے مختلف کلچرز رکھنے والے، لیکن زمین پر انسانوں کے بیچ میں سوسائٹی کو بنانے کے لیے، سوسائٹی کو تعمیر کرنے کے لیے جو بیسک انسٹیٹیوشن ہے، دیٹ از فیملی۔ ہم فیملیز مل کے جو ہے وہ معاشرہ بناتے ہیں، اور اسی طرح سے چرچ، ہم سب یہاں جو موجود ہیں، وی آر اے فیملی۔ تو ایز چرچ ہم ایک فیملی ہیں، بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ چرچ از اے فیملی آف فیملیز۔ بہت سارے گھرانے مل کر ایک خاندان بناتے ہیں، دیٹ از کالڈ چرچ فیملی۔ سو خاندان جو خدا بناتا ہے، اس میں جو خدا کی رضا تھی وہ یہ تھی کہ چند ایک لوگ مل کر جو ہے وہ ایک جگہ رہیں، اور اسپیشلی خدا نے باغ عدن میں آدم کے ساتھ جو ہے وہ ایک زبردست کام کیا۔ جب اس نے آدم پر نگاہ کی، اس نے اپنی ساری تخلیقات پر نگاہ کی، اور خدا جس چیز کو بھی دیکھتا تھا، جس چیز کو بھی دیکھتا تھا، وہ کہتا تھا اچھا ہے۔ جو کچھ خدا نے خلق کیا، اور خدا اس کے بارے میں کمنٹس کرتا تھا کہ اچھا ہے۔ پر جب آدم پر نظر پڑی تو خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، اور وہاں سے خدا ایک خاندان کی بنیاد ڈالتا ہے۔ اور خدا آدم کو، جو میں نے آج ورس آپ کے سامنے رکھی ہے، 68 زبور کی 6 آیت کا پہلا حصہ، خدا تنہا کو خاندان بخشتا ہے۔ تو خدا نے آدم کو ایک فیملی بنایا، اس کے لیے ایک مددگار خدا نے خلق کیا، اور جب اس مددگار کو، حوا کو بنا کر جب وہ آدم کے پاس لے کر آتا ہے، تو آدم اسے اس طرح سے قبول کرتا ہے جیسے اس کا اپنا ہی حصہ ہو۔ یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ اس طرح سے آدم اسے بڑی زبردست طریقے سے قبول کرتا ہے، اور ایک خاندان کا آغاز ہوتا ہے۔ خدا پھر اس خاندان کو، جو اس زمین پر یا دنیا میں تاریخ انسان میں جو پہلا خاندان تھا، خدا نے اسے برکت دی۔ اس نے کہا بڑھو اور پھلو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ تو خدا نے اس خاندان کو بلیس کیا جو آدم کا خاندان ہے، اور پھر اسی خاندان سے پوری دنیا کے خاندان جو ہے ان کی وابستگی ہے۔ آج ہر دنیا کا جو انسان آپ کو نظر آتا ہے، وہ اپنا جب اصل ٹریس کرتا ہے تو وہ آدم تک چلا جاتا ہے۔ تو آدم سے ہی یہ سلسلہ شروع ہوا، آدم سے ہی خدا نے خاندان بنایا، اور اس خاندان کو بنانے کے لیے خدا نے جو انسٹیٹیوشن چنا وہ میرج کا تھا۔ خدا نے شادی کا انسٹیٹیوشن چنا تاکہ اس شادی کے ذریعے ایک گھرانہ بن سکے، ایک خاندان بن سکے، اور پھر یہ گھرانہ جو ہے آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ پہلے اسپاؤسز ہوتے ہیں، میاں بیوی ہوتے ہیں، پھر خدا ان کو اولاد بخشتا ہے، پھر اولاد کے آگے بہن بھائی یا سبلنگس ہوتے ہیں۔ اس طرح سے سارے مل کر جو ہے وہ ایک خاندان بنتا ہے۔ گروپ آف پیپل لیونگ ٹوگیدر از کالڈ اے فیملی۔ جب
وہ مل کر رہتے ہیں. اور شادی کے بندھن میں ویسے نہیں, شادی کے بندھن میں جب جڑ کر رہتے ہیں تو پھر خدا اس کو خاندان کہتا ہے. جو خدا کا ڈیزائن ہے, دا ڈیزائن آف فیملی, جو خدا نے فیملی کا ڈیزائن دیا ہے وہ ایسے نہیں ہے جیسے آج دنیا میں ہو رہا ہے. سب جاگ رہے ہیں؟ آج دنیا میں لوگ کانٹریکٹ پر رہ رہے ہیں, وہ نکاح نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم دو لوگ میاں بیوی جو ہیں میاں بیوی کی طرح رہتے ہیں, لیکن انہوں نے شادی نہیں کی, تو نکاح نہیں کیا ہوتا. کیونکہ باہر کے ملکوں میں کچھ قوانین اس طرح کے ہیں کہ اگر ان کی ڈیورس ہوتی ہے, طلاق ہوتی ہے, تو پھر میاں کے پاس جتنی بھی پوزیشنز ہیں, جتنی بھی اس کی جائیداد ہے, اس کا 50% اس کو پھر اپنی بیوی کو دینا پڑتا ہے اگر ان کا نکاح ہوا ہو. اور اگر ویسے ہی رہ رہے ہوں تو پھر کچھ ایسا مسئلہ نہیں ان کو. تو آج دنیا چونکہ پیسے کی لالچی ہے, اس لیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بغیر شادی کے بچے پیدا کر رہے ہیں اور خاندان کی صورت اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ خدا کا ڈیزائن کردہ خاندان نہیں. اس لیے ان معاشروں میں طرح طرح کی پرابلمز جنم لے رہی ہیں, اور خاندان کا جو ٹائز تھی, جو بندھن تھا خاندان کا, وہ مجروح ہو گیا ہے, اور خاندان بگڑ کے اور بکھر کے رہ گئے ہیں. اس واسطے آج ہم اس بات پر غور کریں کہ خدا خاندان بناتا ہے تو پھر خاندان جو ہے اس کو ذمہ داریاں بھی دیتا ہے, اور خاندان بعد میں دوسروں کے لیے کوئی نمونہ بھی بنتا ہے, ایک ایگزامپل بنتا ہے. جو چیزیں ایک خاندان کو جوڑ کے رکھتی ہیں, میں چند ایک باتیں آپ کو بتاؤں. نمبر 1, لو, محبت. میاں بیوی کے بارے میں بائبل کہتی ہے کہ اے شوہر اپنی بیویوں سے محبت ہے. لو جو ہے ایک بہترین انگریڈینٹ ہے جس کے ذریعے سے آپ کا خاندان جو ہے وہ ایک اچھا خاندان بن سکے. آپ ایک اچھا خاندان بنتے ہیں تو اس میں جو بہترین انگریڈینٹ ہے وہ لو ہے, محبت. میاں بیوی محبت رکھیں گے آپس میں, ان کا خاندان مضبوط خاندان بنے گا. مضبوط خاندان ہی اصل میں خاندان. اگر مضبوط خاندان نہ ہو تو وہ خاندان بکھر جاتا ہے. اور اگر آج آپ معاشرے میں نظر دوڑائیں, کلیسیوں میں دیکھیں, میں کسی اور قوم کا ذکر نہیں کرتا, اپنے لوگوں کا, کلیسیوں کا ذکر کرتا ہوں. آج بہت سارے خاندان بکھرے پڑے ہیں اور ٹوٹے ہوئے ہیں, یا ٹوٹنے کی لمٹ تک پہنچ چکے ہیں, اور اس طرح سے وہ خطرے میں ہیں. ہمیں اس عنصر کو کبھی نہیں بھولنا جو خاندان کو جوڑے رکھتا ہے, دیٹ از لو. محبت خاندان کو جوڑے رکھتی ہے, اور ایک دوسرے سے اگر آپ محبت کریں گے, خاندان والے چاہے وہ میاں بیوی ہیں, پیرنٹس ہیں, وہ بچے ہیں, یہ سب اگر پیار اور محبت میں بڑھیں گے تو وہ خاندان پھر مضبوط خاندان بنے گا. سو جو بچے ہیں, یو مسٹ لو یور پیرنٹس. اور جو اسپاؤسز ہیں, میاں بیوی ہیں, ان کو ایک دوسرے سے محبت بڑھ چڑھ کر کرنی چاہیے تاکہ ان کا خاندان قائم رہے. اس پر اس کا انحصار ہے کہ آپ کتنی محبت ایک دوسرے سے کرتے ہیں. خدا نے حکم دیا کہ جیسے مسیح نے کلیسیا سے محبت کی اور اپنے آپ کو قربان کر دیا, ایسے ہی جو خامند ہے وہ اپنی بیویوں سے, یا بیوی سے مطلب اپنی بیوی سے محبت رکھی, اپنے وائف سے محبت رکھی. سو دوسری جو بات ہے جو خاندان کو بہت مضبوط کرتی ہے, دیٹ از فیتھفولنس, وفاداری. آپ گھر میں ہیں تو آپ ایک دوسرے کے وفادار ہیں, آپ آفس میں ہیں آپ ایک دوسرے کے وفادار ہیں, آپ کسی اور ملک میں ہیں آپ پھر بھی ایک دوسرے کے وفادار ہیں. آپ کی یہ جو آپس کا بندھن ہے یہ کبھی بھی ڈھیلا نہیں ہونا چاہیے. چاہے آپ اپنے گھر میں ہیں یا اپنی بہت ساری بہنیں ہیں جن کے شوہر جو ہیں وہ یہاں پاکستان میں ہوتے ہیں لیکن وہ بیرون ملک چلی جاتی ہیں اپنی جاب کے سلسلے میں, لیکن ان کا جو بندھن ہے وہ اپنی جگہ مضبوط ہی رہتا ہے.
چاہے وہ کسی دنیا کے کونے میں چلے جائیں. ان کا خامد، ان کے بچے کہیں پاکستان میں ہیں، وہ کسی اور دوسرے ملک میں، لیکن پھر بھی وفاداری وہاں پر بھی قائم رہنی چاہیے. تب آپ کی شادی، آپ کا خاندان جو ہے وہ ایک زبردست طریقے سے جڑا رہے گا. چاہے آپ کے بیچ میں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے تو بھی آپ کا خاندان جو ہے آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، آپ کے اندر رہنا چاہیے، آپ کے اندر، آپ کے دل میں. جب آپ کی محبت، آپ کی فیملی کی محبت آپ کے دل میں ہے، آپ جہاں بھی ہیں آپ ایک دوسرے کے ساتھ فیتھفل ہیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ وفادار ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ کا خاندان مضبوط تر ہوتا چلا جا رہا ہے. نمبر 3، جو تیسرا جو انگریڈینٹ ہے کسی بھی فیملی کو، اس کے باؤنڈس کو آپس میں جوڑے رکھنے کے لیے، دیٹ از تابع داری. آپ نے تابع دار رہنا ہے، سبمیشن ہونی چاہیے، آپ نے سبمٹ کرنا ہے. بیویوں اپنے شوہروں کے تابع رہو. یہ بڑا مشکل سا سوال ہے، بڑی مشکل سی بات ہے. تو کئی لوگ تو اس بات سے مائنڈ کر جاتے ہیں، ان کو کہا کہ اپنے شوہروں سے تابع رہیں، وہ اس طرح کی بات کرتے. لیکن یہ کلام کیا ہے؟ بیویوں اپنے شوہروں کی، یہ ایک ایسا طریقہ ہے تابع داری جو آپ کے خاندان کو مضبوط کرتا ہے. آپ دیکھیے، جسمانی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے آپ خوراک کا انتخاب کرتے ہیں، اچھی خوراک کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، اور آپ سپلیمنٹس لیتے ہیں، آپ ایسی چیزیں لیتے ہیں جس سے آپ فزیکلی مضبوط ہوں. ٹھیک ہے. سو اسی طرح سے جب آپ ان چیزوں کو پریکٹس کریں گے، محبت کو، وفاداری کو، تابع داری کو، جب آپ فیملی میں پریکٹس کریں گے، یور فیملی بیکم اے اسٹرانگ فیملی، ایک مضبوط فیملی آپ بنائیں گے. اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے ایز کرسچنس. ہم اس لیے فیملیز نہیں بناتے کہ ان کو توڑیں، ہم اس لیے بناتے ہیں کہ ہم ان کو مضبوط کریں، اور ہماری فیملیز جو ہیں وہ خدا کی بادشاہی کا ایک منیچر بنے، خدا کی بادشاہی کا اظہار ہو، خدا اس فیملی میں رہے. آپ کی فیملی خدا کے رہنے کی جگہ ہو. ہیلو، جاگ رہے ہیں؟ آپ کی فیملی خدا کے، یور فیملی مسٹ بی این انڈویلنگ پلیس آف یور گاڈ. جہاں آپ رہتے ہیں، آپ خاندان کی صورت میں، خدا آپ کے بیچ میں چلتا پھرتا نظر ہے، خدا آپ کے بیچ میں رہتا نظر ہے. اکثر گھروں میں ایک تختی بنا کے لوگوں نے لکھی ہوتی ہے، لکھا ہوتا ہے جیزس از دا ہیڈ آف دس فیملی. یہ میں نے گھروں میں پڑھا، لوگوں نے اپنے گھروں میں یہ خوبصورت جملہ لکھا ہوتا ہے. کیوں؟ خدا اس گھرانے کا ہیڈ ہے، کیونکہ اس گھر میں خدا رہتا ہے، اس گھر میں اول درجہ خدا کو دیا جاتا ہے. سو تابع داری ایک دوسرے کے ساتھ، چاہے وہ میاں بیوی ہیں، چاہے وہ چلڈرن ہیں، چاہے وہ پیرنٹس ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تابع داری بہت ضروری ہے. اور نمبر 4، وہ رسپیکٹ ہے. رسپیکٹ، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں. جب خدا نے 10 حکم دیے تو بچوں کے لیے یہ بڑا خوبصورت. بچے جو ہیں 80 سال کا بھی بچہ ہی ہوتا ہے جب اگر اس کا باپ زندہ ہو، ماں باپ زندہ ہو. ایسا ہے کہ نہیں؟ جو بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کے ماں باپ زندہ ہوں تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے بچے ہی ہوتے ہیں. بائبل یہ کہتی ہے، خروج کی کتاب اس کا 20واں باب، وہاں لکھا ہے کہ اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کا، عزت، رسپیکٹ دینا یہ بچوں کا فرض ہے. آپ کی عمر چاہے کتنی بھی ہو گئے، آپ خود بھی بچوں والے ہو گئے ہیں، تو بھی یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کو عزت دیں. رسپیکٹ یور فادر اینڈ یور مدر. آپ ان کو عزت دیں گے جب آپ پیرنٹس بنیں گے، یا جب آپ کے بچے بڑے ہوں گے، دے ول رسپیکٹ یو. وہ دیکھیں گے کہ آپ اپنے بڑوں کی عزت کر رہے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کی عزت کر رہے ہیں. یور چلڈرن ول رسپیکٹ یو. تو پھر وہ آپ کی عزت کریں گے. تو بچے سنیں، جو بچے یہاں بیٹھے ہیں آپ بھی، اور جو بڑے بچے ہیں وہ بھی سنیں. اپنے اگر والدین زندہ ہیں، اپنے ماں باپ کی
عزت کریں اور پھر ایک دوسرے کی بھی عزت کریں. میاں اپنی بیوی کی عزت کریں. اور یہ عجیب سی بات ہے کہ کئی دفعہ عورتوں کو عزت نہیں ملتی ہے. ان کو گالیاں دی جاتی ہیں, ان کو مارا مرا جاتا ہے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے. میاں ہی کرتا ہے صرف اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے. دیٹ از ناٹ گڈ. یہ کلام میں کہیں نہیں لکھا کہ تو اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے اپنی بیوی کو پھینٹی لگا, یہ نہیں لکھا. لیکن ایسا ہو رہا ہے. میں ایوری ڈے لائف میں لوگوں کو دیکھتا ہوں, جب وزٹ کرتا ہوں اس طرح کی پرابلمس آ رہی ہیں اور یہ گھرانے توڑنے کا باعث بنتی ہے. اس واسطے ہمیں ڈیو رسپیکٹ دینی ہے, چاہے میاں ہے, چاہے بیوی ہے, چاہے پیرنٹس ہے, چاہے ان کی اولاد ہے. آپ نے ایک دوسرے کو ڈیو رسپیکٹ دینی ہے. یہ ضروری ہے. جب آپ ایسا کریں گے تو برکت ہے. اور اس طرح سے خاندان جو ہیں, دیکھیں لاویوں کا خاندان کیوں مشہور تھا جی؟ وہ خدا کی خدمت کرتے تھے. یہ پورا خاندان خدا نے چن لیا. یعقوب کے 12 بیٹے تھے, ان کے 12 خاندان تھے اور ہر خاندان کی مختلف ذمہ داریاں تھیں. اور ان 12 خاندانوں میں سے ایک فیملی خدا نے چنی جس کا کام خدمت کرنا, وہ خدا کے گھر کی خدمت کرتے. اگر کوئی لاوی ہوتا تھا تو لازم تھا کہ لاوی خدا کی گھر کی خدمت کرے. اسی طرح سے اپنے خاندانوں کی ایک پہچان ہم نے بنانی ہے, اپنے خاندان کی مدد کرنی, اپنے خاندان کا نام روشن کرنا ہے. بچوں کو کہہ رہا ہوں, آپ پڑھ لکھ کر اچھے نیک انسان بن کر اپنے خاندان کا نام روشن کر سکتے ہیں. آپ چور بن کر, ڈاکو بن کر, نشئی بن کر اپنے خاندان کو ڈبو سکتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ لوگ خاندانوں کے بارے میں کمنٹس دیتے ہیں, عہدے بڑھائی, آگے میں کچھ نہیں کرتا, عہدے بڑھائی ڈیش خاندان ہے. لوگ کہتے ہیں وہ تو نہیں جانا, ان کے ساتھ ہم نے کوئی رشتہ داری نہیں جوڑنی. تو کیوں خاندان اس قسم کے باتوں کے لیے مشہور ہو جاتے ہیں؟ خاندان والوں نے اپنے خاندان کا بیڑا غرق کیا ہوتا ہے. تو چاہے آپ بچے ہیں, بڑے ہیں, آپ نے اپنے خاندان کا نام روشن کرنا ہے. اپنے خاندان کو ترقی دینی ہے, اپنے خاندان کو ہر طرح سے بڑھنے میں مددگار ثابت ہونا ہے, اپنے خاندان کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے, اپنے خاندان کی پہچان آپ نے بنانی ہے. اور اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے خاندان میں کیسے زبردست طریقے سے خدا جو ہے وہ کام کرتا ہے. میں نے کچھ چیزیں بتائیں کہ کن وجوہات کی بنا پر فیملیز ٹوٹ جاتی ہیں. تو اگر ہم ترتیب دیکھیں, کئی دفعہ فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں, کئی دفعہ جنسی بے راہ روی ہوتی ہے, بدکاری بیچ میں آ جاتی ہے, خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. کئی دفعہ لوگ روحانی طور پر نابالغ ہوتے ہیں اور اپنے خاندانوں کو توڑ لیتے ہیں. اور پھر انفیئرفلنس ہے, بے وفائی آ جاتی ہے, لیک آف رسپیکٹ ہوتی ہے. اس طرح سے فیملیز ٹوٹتی ہیں. ہمیں اپنے خاندانوں کو اس سے بچانا ہے. دیکھیے ایک بندہ اپنے خاندان کے بارے میں کیا کہتا ہے. یشوع کی کتاب اس کا 24واں باب اس کی 15 آیت کا آخری حصہ پڑھیں گے. یشوع کی کتاب یشوع 24واں باب اس کی 15 آیت کا آخری حصہ لکھا ہے, اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات, سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے. خداوند کی پرستش کریں گے. ایک خاندان تھا بائبل میں, انہوں نے بے ایمانی کی موسیٰ کے ساتھ, اور پھر خدا نے جو ہے زمین کھولی اور وہ پورا خاندان تھا وہ زمین میں غرق ہو. یہاں پر ایک خاندان ہے جو جس کا سربراہ یہ کہہ رہا ہے رہی میری. ہیلو, اب پچھلے سنڈے جو گزرا تھا, میں نے جو باپ تھے, کیونکہ فادرز ڈے تھا, تو میں نے جتنے بھی باپ یا فادرز آئے تھے ان کو کچھ نصیحتیں کی تھی. تو آج میں پھر ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں. رہی میری, یہ خاندان کا سربراہ کہہ رہا ہے, یشوع کہہ رہا ہے میری اور میرے گھرانے کی بات. تو ہم کیا کریں گے؟ خداوند کی ہی پرستش کریں گے. میرے بہنوں بھائیوں, بطور لیڈر آف دا فیملی,
بطور سربراہ خاندان آپ نے آگے بڑھ کر ایک ایگزامپل سیٹ کرنی ہے. آپ نے اپنے بچوں کو اس لائن پر لگانا ہے. یہ ایک لیگیسی بننی چاہیے. ہمارا خاندان دعا کرنے والا خاندان. ہمارا باپ دعا کرتا ہے، ہم بھی دعا کریں گے. ہمارا باپ خدمت کرتا ہے خدا کی، ہم بھی خدمت کریں گے. ہمارا باپ نشئی ہے، ہم بھی. ہمارا باپ چور ہے، تو کیا کریں گے بچے؟ کس طرف جائیں گے؟ آپ کس قسم کا رزق اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، حلال کے حرام؟ آپ کس قسم کی توقع اپنے خاندان سے رکھتے ہیں؟ آپ کس نہج پر اپنے خاندان کو لے کے جانا چاہتے ہیں؟ ان باتوں پر دھیان دے رہے ہیں. ہم بے شک ہم آخری دور میں رہ رہے ہیں. بے شک جلدی خدا یسوع مسیح آنے والا ہے. دنیا کے حالات جو ہیں وہ بڑی تیزی سے بگڑ گئے ہیں. آج سے 1.5-2 سال پہلے جیسے دنیا تھی اب نہیں رہی. اب سب کچھ چینج ہو گیا ہے کہ نہیں ایسا؟ کبھی کسی گورنمنٹ نے اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ تم یہ ٹیکہ نہیں لگواؤ گے تو تمہیں تنخواہ نہیں ملے گی. لیکن آج بہت سارے لوگوں کی نوکریاں داؤں پہ لگی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ آپ کدھر کو جائیں. حالانکہ ابھی جو یہ فیز میں جس میں ہے، اس میں ویکسین لگانے سے آپ مسیح کا انکار نہیں کریں گے. آپ لگوا لیں، آپ کی جاب سیکیور رہے گی. آپ کو کرونا وائرس کے خلاف لڑنے کے لیے آپ کے اندر فوج تیار ہو جائے گی. لیکن ایک وقت آئے گا جب اسی طرح سے دنیا کو کنٹرول کرے گا ایک لیڈر، جسے ورلڈ لیڈر کہتے ہیں، جو کہے گا کہ اب میری پوجا کرو، اپنے خدا کو چھوڑو، اپنی بائبل کو چھوڑو، اب میری ورشپ کرو. جیسے نبوکدنضر بادشاہ نے مورتی کھڑی کی تھی. اس وقت یہ موقع ہوگا کہ ہم جو ہے وہ اس کی کوئی بات نہ مانیں، کوئی اس کے انجیکشن، کوئی ویکسین نہ لگوائیں. اس وقت جب اس کے ساتھ یہ شرط ہوگی کہ اپنے خدا کو چھوڑو اور تم اس مورتی کی یا اس کمپیوٹر کی یا اس ہستی کی پوجا کرو اور خدا کو بھول دو. ابھی وہ وقت نہیں آیا، آنے والا ہے ان قریب. اور میری دعا ہے ہماری زندگی میں آ جائے، ہم وہ وقت دیکھیں. ہم اپنی آنکھوں سے، کیونکہ جو کچھ کلام میں لکھا ہے بہت ساری باتیں آج اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. کیا آپ کی خواہش ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی ہی وہ وقت آ جائے جب یہ سارا کچھ پورا ہو جو کلام میں لکھا ہے؟ تو پھر اس وقت میں جو زندہ ہوں گے یا زمین پر ہوں گے وہ ایک بڑی فتح پائیں گے. دنیا تباہ ہو رہی ہوگی اور وہ زندہ ہوں گے. دنیا برباد ہو رہی ہوگی اور وہ زمین پر سے اٹھا لیے جائیں گے اور خدا یسوع مسیح کی دلہن کے طور پر آسمان پر چلے جائیں گے. تو یس وی آر ویٹنگ فار دیٹ مومنٹ. ایگرلی ہم چاہتے ہیں ایسا ہو جائے، جو بات کل ہونی آج ہی ایسی ہو جائے اور ہم آسمان پر چلے جائیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر آج یسوع آ رہے اور ہم سب آسمان پر چلے جائیں کیسا لگے گا؟ اگر چھوٹو جی جیسے ساڑھے شادی نہیں ہوئی، ساڑھا گھر نہیں بنے، پرانے کام رہ گئے پڑے. کوئی کام تو مکنے نہیں ہے، کام تو نہیں مکنے. آپ مک جائیں گے، آپ کے کام بالکل نہیں مکیں گے. سو ہمیں اپنے خاندان کی فکر کرنی ہے. جاگو، جاگ رہے ہیں؟ بائبل بولے ہاللیلویا. باہر والوں کو کہا میں نے، باہر والے بولے ہاللیلویا. پریز لارڈ. جاگ رہے ہیں جی. خدا خاندانوں کو بچانا چاہتا ہے. ہیلو، خدا آپ کے ساتھ. آپ کا کوئی جاننے والا بیٹھا ہے، اسے کہیں خدا آپ کے خاندان کو بچانا چاہتا ہے. اس کو کہیں جو آپ کے خاندان کے ممبر نہیں ہے، کہیں خدا آپ کے خاندان کو بچانا چاہتا ہے. خدا نے ابراہیم سے کہا، سنیں، ابراہیم نے جب دعا کی اس نے کہا کہ خداوند اگر وہاں پر 5 لوگ ہوئے تو پھر بھی تو سدوم اور عمورہ پر آگ ڈال دے گا. تو اس نے کہا کہ اگر مجھے وہاں پر 5 لوگ بھی مل گئے تو پھر بھی بخش دوں گا. لیکن انفارچونیٹلی وہاں پر 5 بھی نہیں تھے. کتنے لوگ تھے؟ ایک خاندان کے. وہ خاندان ہی بکھرا ہوا تھا. اس خاندان میں یہ خوبیاں نہیں تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. لوط کے خاندان میں یہ ساری خوبیاں نہیں تھی جو خاندان کو ایک رکھتا ہے. اگر ان میں یہ بات ہوتی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھتے، تابعداری رکھتے، وفاداری کرتے، تو اس دن وہ خاندان بچ جاتا. ایسا ہی ہے، وہ خاندان نہیں بچا. حالانکہ خدا چاہتا تھا
اس خاندان کو بچایا. اور پھر فرشتے نے جلدی کی, ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا نکلو یہاں سے جلدی, ٹائم پورا ہو رہا ہے. خدا نے اپنے وقت پر آگ نازل کر دینی تھی. چلتے چلتے پھر بھی لوط کی بیوی آگے دیکھنے کی بجائے پیچھے دیکھتی, اور پھر آگے جا سکی. جو پیچھے دیکھتا ہے پھر وہ آگے نہیں جاتا, وہ وہیں نمک کا ستون بن کر رہ گئی. آپ نے آپ کے خاندان کو خدا آگے لے جانا چاہتا ہے آسمان کی طرف. ہم زمین پر دیکھتے ہیں, ابھی پلستر نہیں ہوا, ابھی دوسری منزل نہیں پڑی, ابھی فلانا کام نہیں ہوا, ابھی ٹنگنا کام نہیں ہوا, ابھی انہیں کاموں کے پیچھے رہو گے تو پیچھے رہ جاؤ. پھر نمک کے ستون کی طرح والی بات ہے. آگے دیکھیں, اپنے خاندان کو بچائیں اور ان کو خدا کی بادشاہی میں لے جائیں. جن بچوں کو آپ پیدا کرتے ہیں ان کو آسمان سے اتارتے ہیں. ہیلو, جن بچوں کو پیدا کرتے ہیں ان کو کیا کیا آپ نے, ان کو آسمان سے اتارا ہے, اور پھر آپ کی ڈیوٹی ہے ان بچوں کو پھر واپس آسمان پر لے جائیں. ان کو جہنم کا کیڑا نہ بنائیں, ان کو جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے نہ چھوڑ دیں, بلکہ ان کو آسمان تک پہنچانے کے لیے کوشش کریں. یہ تبھی ہوگا جب آپ اپنے خاندان کا خیال رکھیں اور اس خاندان کو ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق دلائیں گے. جب ان کو یاد دلائیں گے, یہ آپ کا ہر ایک کا, ہر فیملی ممبر کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے خاندان کو مضبوط کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے, میری وجہ سے میرا خاندان نہ ٹوٹے, میری وجہ سے میرے خاندان کو پرابلم نہ آئے. دیکھیں, ایک بندہ گھر میں چوری کر لیتا ہے, پورے خاندان کو مصیبت بڑھ جاتی ہے. ایسا ہی ہے کہ پولیس جب چھاپے مارتے پورے خاندان کو بھاگنا پڑتا ہے, در در بھٹکنا پڑتا ہے. ایک خاندان کوئی نیکی کرتا ہے تو سارے خاندان کو برکت ملتی ہے, ایک خاندان بدی کرتا ہے تو کئی دفعہ پورا خاندان ہی رگڑا جاتا ہے, اور خدا کی طرف سے بھی اور انسانوں کی طرف سے بھی سزائیں پاتے ہیں. یاد رکھیے, خدا کا بھی ایک خاندان ہے. جب آپ یسوع کو قبول کر لیتے ہیں آپ خدا کے ایک فیملی ممبر بن جاتے ہیں. جتنوں نے اسے قبول کیا ان سب کو اس نے خدا کے فرزند بننے کا. تو جب آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں آپ خدا کے خاندان کا حصہ بن جاتے ہیں, اور خدا چاہتا ہے کہ آپ اس خاندان میں سدا رہیں, خدا کے خاندان کا حصہ بن کے رہیں, تاکہ خدا اپنا جلال آپ کی زندگی میں حصہ لے. ہاللیلویا. آئیے ہم دعا کریں.